اکبر ایس بابر صاحب، وہ دن آخرکار آ گیا جس کا آپ 8 سال انتظار کرتے رہے. ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ جو چونکہ ثبوت بھی آپ کی نظر سے گزرے، سارے والیومز بھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کیس کی مطلب کس میں کتنے ٹھوس شواہد موجود ہیں، نہیں ہیں موجود، آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے ایک سوبرنگ مومنٹ ہے. اٹس اے ویری سوبرنگ مومنٹ. 8 سال، اور میں تھوڑا سا اس معاملے میں وہ ہوں کہ چاہے مخالف اگر جیسا بھی ہے، اگر وہ اس کے ساتھ میں سرخرو بھی ہوا تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تو اس کا بنیادی مقصد ہے. 2 رکعت نفل پڑھ کے میں نکلا تھا اور میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا تھا، اور میں نے صرف یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے سرخرو کا، میرے کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، مجھے کچھ سے ذاتی کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن ایک قوم کے لیے ایک بہت بڑا مقصد ہے. اور کیونکہ مجھے نظر آ گیا تھا کہ پی ٹی آئی گمراہ ہو چکی ہے اور اس کے لیڈرشپ بھی ہے جو عمران خان ہے وہ غلط راستے پہ چل گئی، یہ عوام سے ایک دھوکہ ہونے جا رہا ہے، اور میں آئی ڈنٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف دیٹ دھوکہ، جو کہ پھر میری نظر میں ہوا. اور اس کا بڑا مقصد یہ تھا کہ جب تک ہم سیاسی جماعتیں رول ماڈلز نہیں بنیں گی، جب تک ان پہ قانون نہیں لاگو کرے گا. دیکھیے کل جو فیصلہ آئے گا میرے نزدیک اس کی اہمیت صرف اس لحاظ سے زیادہ ہے کہ کیا ہم نظریہ ضرورت کے تحت آج بھی چلتے رہیں گے یا ہم آئین اور قانون کو بالاتر کریں گے اور سب پہ لاگو کریں گے، ارسپیکٹو کہ وہ بڑی پارٹی ہے، چھوٹی پارٹی ہے، بڑا لیڈر ہے، چھوٹا لیڈر ہے. کیونکہ ہمیں 70 سالوں میں ڈاکٹرن آف نیسیسٹی نے تباہ کی ہے. ہمارا آج کا جو انتشار ہے وہ اسی لیے اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ ہم نے قانون، آئین اور قانون کو مصلحتوں کے تابع کیا ہے. جب آپ قانون لاگو کرتے ہیں اور سب پہ کرتے ہیں، اور یہ میں یہاں ضرور کہوں گا کہ یہ صرف تحریک انصاف یا پی ٹی آئی لیڈرشپ پہ نہیں، تمام پارٹیوں پہ، اور پھر اس کا ایک پولیٹیکل مومنٹم بن جائے گا. اگر تو ایسا فیصلہ آیا کہ the full force of law is applied irrespective of the consequences. Consequences قانون نہیں دیکھتا، consequences سیاست دیکھتی ہے. اگر آپ اپلائی کریں گے، سب پہ کریں گے، اتنا بڑا ایک مومنٹم پولیٹیکل بنے گا کہ جس سے کوئی پارٹی بھی نہیں بچ سکے گی. جس سے فائدہ کیا قوم کو ہوگا، فائدہ کیا ہوگا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ نرسریز آف لیڈرشپ بنیں گی، وہ قانون کے نیچے آئیں گی، وہاں بادشاہتیں ختم ہوں گی، اور یہ ملک جو ہم جب سے میں پیدا ہوں کہ نازک دور سے گزر ہے، یہ معاملہ ختم ہوگا. ہم چل پڑیں گے، ہمارے اندر یہ کمپٹنس ہے، ہمارے لوگوں میں بڑے کریڈیبل، بڑے آنےسٹ اور کمپٹنٹ لوگ موجود ہیں. ان کے راستے بند ہیں، ان کو آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح کنٹریبیوٹ کریں، اور وہ سیاسی جماعتیں ہی وہ کریڈل آف نرسری ہے. اور مغرب، چونکہ یہ ہمارا سسٹم مغرب کے نظام پہ ہے، تو مغرب اور ہم میں یہی فرق ہے نا کہ ہم جمہوریت کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم جمہوریت صرف کاغذوں میں کرتے ہیں، عملی طور پہ نہیں کرتے. ابھی آپ کے سامنے ہے کہ برطانیہ میں بورس جانسن جو ہے وہ وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے نو کانفیڈنس موشن ان کے خلاف لایا. ان کی اپنی پارٹی کے 150 کے قریب لوگوں نے ان کے خلاف ووٹ دیا. اس کے باوجود بورس جانسن جیت گئے. انہوں نے نو کانفیڈنس موشن جیت لیا، اس کو شکست دی. اس کے باوجود ان کی جماعت نے کہا نہیں، یو ناٹ ایکسیپٹیبل. اس کے وزیروں نے استعفیٰ دیا. یہ ہے وہ ہائر لیڈرشپ، یہ ہے وہ کیریکٹر ان لیڈرشپ، یہ ہے وہ ڈیموکریسی. تو ہمارا تو دیکھیے نا، میں ذرا مکمل کر لوں کہ ہمارا پی ٹی آئی بنانے کا مقصد ہی یہی تھا. ورنہ پی ٹی آئی کی کیا ضرورت تھی؟ پی ٹی آئی لانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ سیاست تو چل رہی تھی نا. تو ہم نے اس ہائر آئیڈیاز، ہائر پرنسپلز پہ بنائی تھی. یہ گمراہ ہوئے، میں نہیں ہوا. میں نے کہا نہیں، میں مقابلہ کروں گا. اللہ پاک کا سرخرو کرے تاکہ ایک نئی صبح پاکستان کی سیاست میں. ٹھیک. اکبر ایس بابر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو فائنینشیل ٹائمز کی ایک رپورٹ آئی تھی، اور مجھے ذاتی طور پر تو آپ کافی کچھ یہ ساری چیزیں بتا بھی چکے ہیں، آن ایئر بھی اور آف ایئر بھی بتا چکے ہیں. یہ جو ابراج گروپ ہے، جو فنڈنگ آئی، جو بینک سٹیٹمنٹس فائنینشیل ٹائمز کے پاس آئیں، اور یو اے ای کے ایک شخص نے بھی فنڈنگ کی، کافی کئی ملین پاؤنڈز کی. اس کے علاوہ بھی کیا کچھ ایسے ثبوت بینک سٹیٹمنٹس ہیں جس میں فورن فنڈنگ جو ہے وہ ہوئی ہو پی ٹی آئی کو، اور وہ انہوں نے ڈکلیئر نہ کی ہو؟ دیکھیے میں یہ کلیئر کر دوں، یہ پی ٹی آئی والے جو آ کے بولتے ہیں، غلط بیانی کی ایک لمبی داستان ہے. میں کیا بولوں، جو کچھ شواہد جو سامنے آئے، کیونکہ اسکروٹنی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم صرف اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ کو سامنے رکھیں گے، نہ ایک پارٹی کے نہ دوسرے پارٹی کے. تو جو اسٹیٹ بینک کا جو ریکارڈ آیا اس میں $7.2 ملین
350 कंपनियां, 88 इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग इन इंडियन नेशनल। वूटन सिर्फ एक कंपनी थी जिसने $2.1 मिलियन दिए थे, जो डायरेक्टली वूटन के अकाउंट से पीटीआई के अकाउंट में। कानून इजाजत ही नहीं देता। ये जो कहते हैं ना कि जी ये कंपनी उसकी थी, कानून तो पाकिस्तानी कंपनी को इजाजत नहीं देता कि वो फंडिंग करे, और उसके पीछे उसका मालिक कौन है इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इस फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी की अहमियत इस तरह बढ़ती है कि इन्होंने 15 मार्च को एक एफिडेविट जमा कराया आरिफ नकवी की तरफ से, जो अनडेटेड है, अननोटराइज्ड है, अनसर्टिफाइड है। उसमें उन्होंने ये दावा किया कि ये जो 2.1 मिलियन वूटन का जो आया है ये तमाम पाकिस्तानियों से जमा किया है और किसी किस्म की कोई पब्लिक और प्राइवेट कंपनी नहीं है। अब जब ये फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी आई जिसने साबित किया कि इसमें से 1.3 मिलियन अबराज का पैसा था और फिर 2 मिलियन एक अरब शेख जो आज वो मिनिस्टर, तो ये तो बहुत खौफनाक बात है, क्योंकि ये पे दर पे इन्होंने जो डॉक्यूमेंट जमा कराए वो फॉल्सूट्स में फेक है। मसलन बैंक स्टेटमेंट्स इनकी जब कंसील्ड रिवील हुई तो इन्होंने क्या किया, 11 अपने ही बैंक अकाउंट्स को डिसोन कर दिया, और फिर हमने एविडेंस दिया कि जी ये अकाउंट्स आप ऑपरेट करते थे दिसंबर 2012 में, आप कैसे कहते हैं कि ये हमें स्टेट बैंक के जरिए पता चला। तो ये बड़ी लंबी, वो तो उस पर जब किताब लिखेंगे और बात करेंगे कि बड़ी लंबी एक लिस्ट है कंसीलमेंट की, झूठ बोलने की, गलत बयानी की। और फिर इमरान खान एज ए चेयरमैन ऑफ द पार्टी हर साल जो सर्टिफाई करता था, वो सर्टिफिकेट जो है वो भी मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस डिक्लेरेशन की कैटेगरी में आ गई है। तो इसके अब बस दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक कल जो हमने शवाहिद दिए हैं उसमें क्या चीज साबित हुई। उसमें साबित हुई है कि फॉरेनर्स ने फंडिंग की है, फॉरेन कंपनीज ने की है, अकाउंट्स कंसील हुए हैं और इमरान ने मिस रिप्रेजेंटेशन की है सर्टिफिकेट्स में। ठीक है, कानून अकबर एस बाबर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।